اللہ کے امر سے، اس کے اذن سے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اس میں 3 لغات ہیں اور ان کا اصلی نام خضر علیہ السلام نہیں ہے، ان کا اصلی نام بالغیان ہے، لیکن یہ ان کا خضر جو ہے لقب ہے، اس لیے ان کے لقب کی جانب ان کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام کی جستجو میں نکلے۔ خضر علیہ السلام کون ہے؟ قول علماء کے اعتبار سے، جمہور علماء کے اعتبار سے یہ ایک جلیل القدر ولی ہیں، اللہ کے جلیل القدر ولی۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، نبی چیز دوسری ہوتی ہے اور رسول چیز دوسری ہوتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کما امر اللہ تعالی انزل علیہ وحیا لیکن لا يحكم الیہ بالتبلیغ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے وحی نازل کی ہو لیکن اس کو یہ حکم دے دیا ہو کہ تم اس تبلیغ کو قوم تک نہ پہنچاؤ، اس تبلیغ پر صرف تم عمل کرو، یہ نبی ہو گیا۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی بھی نازل کی جائے اور اس کو یہ حکم دیا جائے کہ اس قوم کی تبلیغ تم کرو، یہ میسج تم قوم کو پہنچاؤ۔ تو منطق کی اصطلاح میں اس کو عموم خصوص مطلق کی طرف رجوع کر دیا جاتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول، یہ ضروری نہیں ہر نبی رسول ہو، یہ عموم خصوص مطلق ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی اور رسول، اور خضر علیہ السلام جلیل القدر ولی ہیں، اللہ کے جلیل القدر ولی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جستجو میں نکلے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اولیاء کی جستجو میں جانا، اولیاء کی جستجو میں نکلنا، اولیاء کو تلاش کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور آج میں اس موقع پر میں یہ تفسیر کر رہا ہوں کیونکہ کہنے کا حق ہے، تفسیر کر سکتے ہیں کہ آج ہمیں اولیاء کرام نظر نہیں آ رہے ہیں، بظاہر شکل میں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اولیاء آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جس طریقے سے مرنے کے پہلے زندہ تھے، اور اولیاء کرام کی زندگی مرنے کے بعد یہ زندگی بقا میں بدل جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ زندگی فانی ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس آیت سے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، بہت سے علماء نے تفسیر کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء کرام کے پاس جانا انبیاء کی سنت ہے، جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اب تو اس چیز کا اعتراض کرے، اس چیز پر نکتہ چینی کرے، نہ تو اسے کتاب اللہ کا علم ہے، نہ تو اسے سیرت رسول کا علم ہے، نہ تو اسے علم نبوی ہے، نہ تو اسے علم اولیاء ہے، وہ ایک دم فاضی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلنے سے پہلے اپنے مرید یعنی اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو اپنے ساتھ میں لے لیا، یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ نکلنے سے پہلے یوشع بن نون کو حکم دیا اطبخ طعاما للطریق لکی نأکل فی الطعام، کہ کچھ نکلنے سے پہلے کچھ کھانا بنا لو تاکہ راستے میں اس کھانے کو کھا لیا جائے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے ایک مچھلی لی اور مچھلی کو کاٹا، اس مچھلی کو فرائی کیا، اس مچھلی کو بنایا، رات کے راستے کے کھانے کے لیے اس کو رکھ دیا۔ اب یہاں پر نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کہاں پر ملے گا، کھانا راستے کا وہی بنواتا ہے، جس کو طریقہ معلوم نہیں ہو، کتنی مسافت ہو سکتی ہے، اس نے راستے کا کھانا رکھ لیا۔ اب یہ دونوں نکل پڑے، دونوں نکل گئے، راستے میں چلے۔ جب سورۃ الکہف کھولیں گے، سورۃ الکہف میں دیکھیں گے تو ایک جگہ آئے گی مجمع البحرین، ایک مقام ہے جس کا نام مجمع البحرین، مجمع جمع کرنا، بحر سمندر کو بولتے ہیں، بحرین جہاں پر 2 سمندر جمع ہو جائیں اس کو مجمع البحرین، اور جہاں پر 2 ندیاں جمع ہو جائیں مجمع النہرین۔ اسی طریقے سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو مجمع البحرین جہاں پر 2 ندیوں کا جمع ہونا، تو وہاں پر جہاں پر 2 ندیاں جمع تھی اس سے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد دونوں لوگ وہاں سے پھر چل دیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا یا یوشع اصبحت جوعانا اريد طعاما الطعام الذي انت
طبخت لنا, مجھے بھوک لگی ہے, میں اس کھانے کی خواہش رکھتا ہوں جو کھانا ہم لوگ بنا کر لائے تھے, لاؤ وہ کھانا لاؤ تاکہ وہ کھانا ہم لوگ کھا لیں. حضرت یوشع بن نون کیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں, کما سمع کلام یوشع بن نون قال فجأة, جیسے ہی یوشع علیہ السلام نے یہ جملہ سنا اچانک وہ بول پڑے, یا سیدی قد نسیت واللہ نسیت, یا سیدی تحقیق کے میں بھول گیا, خدا کی قسم میں آپ سے بتانا بھول گیا کہ جس جگہ پہ ہم اور آپ رکے تھے اس جگہ کو مجمع البحرین کہتے ہیں. جب اس جگہ پہ رکے اس دیر میں نے اور آپ نے قیام فرمایا, انا رأیت بعینی قد خرج السمک من الشنطہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود کر بھاگ گئی, یعنی مری ہوئی, کٹی ہوئی, پکی ہوئی مچھلی. حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی کٹی ہوئی, پکی ہوئی پانی سے نکل کر بھاگ گئی. یہ میں کسی کتاب کی تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, سورۃ الکہف اٹھا کے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. میں کسی کتاب سے واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں, نہیں میں نے یہ پڑھا ہے, یہ کتاب اللہ ہے, کما انزل اللہ, جیسے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ مچھلی نکل کر بھاگ گئی. جیسے ہی ایک جملہ دے رہا ہوں, یہ روحانی تفسیر کا جملہ ہے جو تصوف, اہل تصوف اس جملے کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں دو دریا آپس میں جمع ہو گئی, یہ اس چیز کی جانب اشارہ تھا, یہ اس چیز کی جانب متبنہ کرنا تھا کہ جہاں پر دو دریا جمع ہوئے یہ اشارہ ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جہاں درجۂ طریقت ہو اور جہاں درجۂ شریعت ہو. جہاں پر یہ دونوں درجہ جمع ہو جائیں وہیں سے پھر آیت پھوٹنے لگتی ہے. یہ ایک صوفیانہ تفسیر کا جملہ تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر بھاگ گئی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ کٹی ہوئی, پکی ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی, اب جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اس کو سنیے. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دے دیا, کہا جس مقام پر کٹی ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بھاگی تھی, ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي, یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, یہی وہ جگہ ہے جس کو ڈھونڈنے ہم نکلے تھے. اور جگہ کو ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے, یہ حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تھے. تو اب یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء کرام کی جستجو میں جانا, اولیاء کرام کو ڈھونڈنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور قرآن کی نص سے ثابت ہے. ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي, یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. اور تلاش میں کس کی نکلے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے. آگے چل دیے دونوں لوگ. اب ایک جملہ اور دے رہا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے نہیں تو مچھلی کو مس کیا تھا, ماں مسک السمک, انہوں نے مچھلی کو چھوا نہیں تھا, وَلَوْ رَأَىٰ إِلَى السَّمَكِ, نہیں مچھلی کی جانب دیکھا تھا, نہیں مچھلی کو مس کیا, نہیں مچھلی کی جانب دیکھا, بلکہ جس جگہ خضر علیہ السلام رہتے تھے, جس فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے تھے, جس ہوا میں خضر علیہ السلام رہتے تھے, اور جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے تھے, تو وہ ہوا اور اس پانی کی چھینٹیں اور وہ فضا اس مچھلی کو لگی تھی. تو جب حضرت خضر علیہ السلام کے صرف پانی کی برکت سے, سانس کی برکت سے, فضا کی برکت سے موت کو حیات مل سکتی ہے, اور خضر علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کون تھے؟ یہ بنو اسرائیل کے ایک ولی, جب بنو اسرائیل کا ایک ولی محض اپنی سانس کی برکت سے, محض اپنے پانی کی برکت سے موت کو حیات میں بدل سکتا ہے, تو امت محمدیہ کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہوگا. جب
بنو اسرائیل کا ایک ولی صرف اپنی محنت کی برکت سے، اپنی سانس کی برکت سے موت کو حیات میں بدل دے گا، تو امت محمدیہ کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہوگا۔ میں ایک جملہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنے والد محترم علامہ ڈاکٹر غلام گیلانی صاحب کی زبانی سنا تھا جب میں بچہ تھا، اردو میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ تو آپ غوث پاک کا ایک واقعہ تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ ایک یہودی اور غوث پاک کے مرید میں کچھ جھگڑا ہوا، یعنی اجمالاً بیان کر رہا ہوں، اس کو تفصیلاً نہیں۔ کچھ جھگڑا ہوا، اسی جھگڑے سے غوث پاک آگے پوچھا کیا ہوا، پھلا ایسی بات چل رہی ہے، یہ کہتا ہے تمہارے نبی مردوں کو نہیں زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث پاک اس کے پاس گئے، اس کو پکڑ قبرستان میں چلے گئے، پوچھا یہ مردہ کیا کرتا تھا، بولا منصی بجاتا تھا۔ تو کما کان فی العمل ہوا قام کذالک، جس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا حضرت جب غوث پاک علیہ رحمت و رضوان اس کو پکڑ کے لے گئے اور کہا یہ کرتا کیا تھا، کہا بانسری بجاتا تھا۔ تو پوچھا تو کیا چاہتا ہے، یہ بانسری بجاتا ہوا کھڑا ہو یا ویسے ہی کھڑا ہو جائے؟ تو اس نے کہا کما کان یعمل فی حیاتہ، جو عمل وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا میں وہی چاہتا ہوں کہ ویسے کھڑا ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ما قال قم باذن اللہ بل قال قم باذنی، غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، یہ کہا میرے حکم سے اٹھ جا۔ قام المیت قامت المیت، مردہ کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میرا بچپن کا زمانہ تھا تو میں نے سوچا کہ اتنی لمبی باتیں کرنے ہیں، ایسے کون مردے کو زندہ کر دے؟ یہ میرے ذہن میں جو پتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا جو حقیقت تھی۔ لیکن جب میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھا، جب میں جامعۃ الازہر میں گیا، جب میں نے دیکھا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم نے یہ تو بہت بڑا جملہ کہا تھا، قم باذنی، کہ میرے حکم سے اٹھ جا۔ جب بنو اسرائیل کا ایک ولی بغیر حکم سے صرف پانی کی برکت سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو غوث پاک اگر وہیں پہ کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کر نگاہوں میں تصور کر لیتے تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اور میں اس کتابوں کا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بار بار تاکید کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آ کے مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے کیا ہے، یا خود سورۃ الکہف قرآن کی آیت کو اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ میں صرف ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں،